بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ حضرات و حاضرین، انسان پر دو قسم کی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جن میں انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ آیا اس انسان کا دین کے ساتھ کتنا تعلق اور واسطہ ہے۔ وہ دونوں حالتیں، ایک خوشی کی حالت ہے
اور دوسری غمی کی حالت ہے۔ جب خوشی کے دن آتے ہیں یا غمی کے دن آتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسلمان حضرات ان دو مواقعوں پر اسلام کی بہت ساری مخالفت کر جاتے ہیں۔ پہچان ہوتی ہی انسان کی یا خوشی کے دنوں میں ہے یا غمی کے دنوں میں، عام حالات تو ہر بندے کے گزرتے ہی رہتے ہیں۔ آج کے خطبہ مسنونہ کے اندر میں آپ کے سامنے اسی بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری خوشی اور ہماری غمی جو ہے اس کا ہم تقابل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، کہ ان پر بھی خوشی کے ایام آتے تھے تو وہ کیسے گزارتے تھے، ان پر بھی غمی کے ایام آئے، انہوں نے اپنے غم کے ایام کو کیسے گزارا۔ یہ تقابل آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوگا کہ ہماری خوشی کے ایام کیسے بیت رہے ہیں، کبھی غمی آ جائے تو ہم کس طرح بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایام گزارتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایام کیسے گزارے تھے۔ حضرات، دنوں کی مناسبت کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس حوالے سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا خوشی کا دن یا ان کا غمی کا دن۔ آپ اس پر تھوڑی سی غور کریں کہ ان کے جو خوشی کے ایام اور غمی کے ایام ہم ان کو معیار کیوں قرار دے رہے ہیں یا معیار ان کو کیوں بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے کہ جو صحابہ جس طرح ایمان لائے تھے اگر لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے جماعت اہل حدیث کا عقیدہ بھی ذرا نوٹ کرتے جائیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں جماعت اہل حدیث کا عقیدہ کہ سارے کے سارے صحابہ مومن بھی تھے، سارے کے سارے صحابہ جنتی بھی ہیں، کسی ایک صحابی کی ذات پر نہ جرح کی جا سکتی ہے، نہ کوئی بحث کی جا سکتی ہے، تنقید کا نشانہ بھی ان کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جماعت نے یہ عقیدہ کس لیے بنایا؟ اب ترتیب کے ساتھ اس پر چند دلائل سنیں کہ صحابہ کرام کے متعلق ہماری جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ کہ سارے جنتی، سارے مومن، کسی ذات پر تانا نہیں، تنقید نہیں، جرح نہیں، سارے کے سارے عادل ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ ان کا ایمان لوگوں کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔ آپ ترتیب کے ساتھ صرف زیادہ نہیں 3 یا 4 دلائل سنیں۔ سب سے پہلے صحابی کا قول، پھر نبی علیہ السلام کی حدیث اور پھر اللہ کے قرآن کی آیت، تاکہ صحابہ کا ایمان اس ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ سارے مومن، سارے جنتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہیں، خود صحابی نہیں بن گئے بلکہ ان کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اور جس کا انتخاب اللہ کرے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ کا انتخاب بہترین اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ نبی کے صحبت کے لیے اللہ نے ان کو انتخاب کیا، اللہ نے ان کو چن لیا۔ اس پر پہلی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، پوری کائنات کے لوگ، ان کے دلوں کو رب تعالیٰ نے دیکھا۔ جب دلوں کو دیکھا تو فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نیکی کے قریب اگر دل پایا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، وہ سب سے زیادہ خیر کے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا، آخری نبی اس کو بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کو نبی بنانے کے بعد عبداللہ بن عباس فرماتے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب صحابہ خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد پھر کائنات کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ نیکی کے قریب نبی کے صحابہ کے دل پائے، اللہ نے ان کو نبی کے صحابی بنا دیا، سب کو صحابہ بنا دیا۔ انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔
جامع ترمذی کی روایت بھی سنتے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، معروف بات ہے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے، دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے اور اس کی وجہ سے اسلام کو عزت بھی عطا فرما دے۔ دو بندوں میں سے اللہ جو تجھے پسند ہے جس کا انتخاب تو کر دے، دو بندے کون سے ہیں؟ ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے، اے اللہ یہ دو بندے ہیں جو تجھے ان میں سے پسند ہے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو پسند فرما لیا، عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا، ابو جہل اللہ کو پسند نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے انتخاب عمر کا کر لیا، دونوں کا نہیں کیا، یعنی نبی کی صحبت میں وہ آیا جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اب قرآن مجید کی آیات پہ ذرا غور کرتے جائیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا انتخاب اللہ نے خود کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا تھا۔ اللہ نے جب دلوں پر ایمان لکھ دیا تو پھر کیا کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ اللہ نے دلوں پر ایمان لکھ دیا، ایمان کو لکھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، دوسری دلیل کے انتخاب اللہ کا، دلوں پر ایمان کو لکھ دیا، پھر دلوں میں ایمان کو داخل بھی کر دیا، صرف داخل ہی نہیں کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اس ایمان کو جب میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں میں داخل کیا، ایمان خوبصورت ہو گیا، ایمان خوبصورت ہو گیا، ایمان کو رونق بخشی نبی کے صحابہ کے دلوں میں داخل کر کے۔ حضرات آپ جانتے ہیں پوری کائنات کے لوگ جو بھی کافر اسلام لاتا ہے اسلام کی وجہ سے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اسلام قبول کرنے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی کے صحابہ کتنے عظیم انسان ہیں کہ ایمان کو قبول کیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو رونق بخشی صحابہ کے دلوں میں داخل کر کے۔ ایسے عظیم صحابہ امتحان دلوں کا رب نے لیا اور پھر دلوں پر ایمان رب نے لکھا، ایمان کو رونق بخشی صحابہ کے دلوں میں داخل کر کے تو عرش عظیم کے مالک نے جب اتنے پکے ایمان میں تھے تب مجھے اور آپ کو رب نے مخاطب ہو کر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، دنیا کے لوگوں ایک قانون سن لو، جو نبی کے صحابہ جیسا ایمان لائے گا ہدایت یافتہ وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں۔ ہدایت چاہتے ہو تو جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے اسی طرح کا ایمان دوسرے لوگ بھی لے آئیں تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، صحابہ کا ایمان تھا کیسا؟ اب اگلا سوال کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صرف دو ہی باتیں عرض کروں گا جو میں نے شروع میں آپ کو بتلائی تھیں۔ خوشی اور غمی، اس پیرائی میں ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں یا نہیں۔ صحابہ کرام کی خوشیاں، صحابہ کی غمیاں، ہماری خوشیاں اور ہمارے ایام غم کس طرح آپس میں تقابل ہے ان کا، کتنے دور ہٹ گئے ہم صحابہ کے ایمان سے۔ حضرات ایک ایک بات پہ ذرا غور کرتے جائیں۔ صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں غربت کے میدان میں وہ تب بھی ہم ان سے بہت آگے، ہمارے اوپر غربت نہیں، صحابہ پہ بڑی غربت۔ ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانیاں، ان کے پاس نعمتیں نہیں بلکہ تنگیاں ہی تنگیاں، دکھ ہی دکھ ہیں، دکھوں کی آندیاں چل رہی ہیں، پریشانیاں برس رہی ہیں بارش کی طرح، غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں صحابہ کرام پر۔ لیکن کیا مجال کہ کوئی شکوہ کیا ہو، کبھی کوئی ایسا جملہ بولا ہو؟ آپ ترتیب کے ساتھ صحابہ کے مصائب کو پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کی تکالیف کو پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام کے لباس پہ کبھی نظر دوڑا کر تو دیکھیں، صحابہ کے کھانے کو کبھی دیکھیں اور تقابل کریں اپنے ساتھ۔ ہمارے جسم پہ پہنا ہوا لباس، ہمارے سامنے پکے ہوئے کھانے، ہمارے سامنے مختلف قسم کے لگے ہوئے کھانے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعہ ہی نبی کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہم کتنا پیچھے، وہ کتنا دین کے آگے۔ دین کے میدان میں صحابہ کرام پر جس قسم کی بھی پریشانی آئی ہے صحابہ نے خندہ پیشانی اس کو قبول کیا ہے، بے صبری نہیں کی، ناشکری نہیں کی، بلکہ
ہر نعمت پر اللہ کا شکر، کبھی تکلیف آئی تو اس پر ڈٹ کر مقابلہ کے استقامت اختیار کی ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کو غربت کے میدان میں کہ وہ صحابہ کتنی غربت کے اندر رہے، ان کے ساتھ کیا کیا پیش آتا رہا اور ہمارے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے، اس حوالے سے چند دلائل جو ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا واقعہ جس کو آپ سارے جانتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کتنی مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہوتا کہ ممبر رسول اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو حجرہ تھا اس سے اور نبی علیہ السلام کے ممبر کے جو درمیان جگہ تھی، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر عائشہ کے حجرے تک یہ جو جتنا زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کتنی مرتبہ بے ہوش ہو کے گر جاتا، آنے والا آ کر میری گردن پہ پاؤں رکھ دیتا اور یہ سمجھتا کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو چکا ہے، شاید پاگل ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم دنیا کے لوگوں، ابو ہریرہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میں پاگل نہیں ہوتا تھا، صرف بھوک کی وجہ سے غشیاں پڑتی تھی اور میں زمین پہ گر جاتا تھا۔ بھوک اس قدر لگ جاتی، کھانے کے اعتبار سے صحابہ کی غربت پہ ذرا غور کریں اور پھر تقابل کریں کہ میرے اور آپ کے سامنے ایک دن کے اندر کتنی قسم کا کھانا آتا ہے، کیا کیا تناول فرماتے ہیں۔ کھانا کھا کر کبھی الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں؟ صرف یہ دعوت فکر لے کے کھڑا ہوں، نبی کے صحابہ بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر زمین پہ گر جائیں، لوگ دیوانہ کہنے پہ تل جائیں، وجہ کیا تھی؟ بھوک کی وجہ سے گرے ہوئے۔ حضرات تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، چشم فلک نے تو یہاں تک بھی دیکھا نبی کے صحابہ اس قدر بھوک کے میدان میں، غربت اس قدر آئی، میدان جہاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تشکیل دیا، ان کے امیر مقرر کیے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کافروں کے ایک قافلے کا محاسبہ کرنا تھا، آپ نے چند صحابہ کو کہا کہ لے جاؤ۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک تھیلی جو ہے وہ زاد راہ کے طور پہ دی کہ راستے میں بھوک لگے گی کچھ کھا لینا۔ اس تھیلے کے اندر چند کھجوریں تھیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ہمیں ضرور دیتے۔ ایک تھیلی، کئی دنوں کا سفر ہمیں وہ تھما کر کہہ دیا کہ چلے جاؤ۔ ابو عبیدہ کو کہہ دیا کہ اس میں سے جو کھجوریں میسر آئیں دیتے رہنا اپنے ساتھیوں کو۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم چل پڑے۔ آگے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر ایک کھجور ملتی تھی، اس کھجور کے ساتھ ہم کیا کرتے؟ اپنے منہ میں رکھ لیتے۔ جس طرح بچے جو ہیں وہ چوستے ہیں کسی چیز کو، اس طرح ہم کھجور کو چوسنا شروع کر دیتے، اللہ کے راستے میں سفر شروع کر دیتے۔ 24 گھنٹے ہمارا سفر اسی طرح جاری رہتا، ایک ایک کھجور 24 گھنٹوں پہ ہم گزارا کرتے۔ لوگوں یہ جوان چل کس لیے رہے ہیں؟ اللہ کے دین کا پرچم لہرانے کے لیے، رب کے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے اللہ کے راستے میں چل پڑے۔ 24 گھنٹوں میں ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور تقسیم کرتے کرتے وہ تھیلی کھجوروں کی ختم ہو گئی۔ جابر بن عبداللہ کہتے پھر ہم کیا کرتے تھے؟ اتنی بھوک شدید لگی، ہم اپنی لاٹھیوں کے ساتھ کیکر کے درختوں کے پتوں کو جھاڑتے، پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر ان کو نرم کر کے کھا لیا کرتے، پھر بھی رب کا شکر ہی ادا کرتے۔ دنیا کے لوگوں سنو پیغمبر کے صحابہ کی غربت کے ایام کیسے انہوں نے گزارے۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کسی دوسری جنگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہمارے اوپر اتنی بھوک کے ایام آئے، درختوں کے پتوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، ہم کھجوروں کے درختوں کے پتے کھا کھا کر یہ منہ کی جو باچیں ہیں یہ زخمی ہو گئی۔ لیکن کیا مجال کوئی شکوہ جملہ زبان پہ آیا ہو، کیا مجال کوئی ایسا ناشکری کا کلمہ زبان سے نکلا ہو۔ درختوں کے پتے کھا کر بھی نبی کے صحابہ نے
میدان جہاد کو گرم کیا ہے، کافروں کو للکارا ہے، آؤ میدان کے اندر رب نے پھر عزت بھی ایسی عطا فرمائی ہے۔ اگر صحابہ کی غربت کے ایام تم نے دیکھنے ہو، یہ تو صحابہ تھے، پڑھو نبی کی ازواج کو، صحابیات کو پڑھ کر دیکھو، میری اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، واقعہ صحیح بخاری کے اندر اپنے بھانجے جناب عروہ رحمہ اللہ سے کیا کہتی ہیں، اے عروہ مجھے اللہ کی قسم ہے، قسم اٹھا کے فرماتی امی جان کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اے عروہ، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آ کر دیکھا ہے، کیا ہم نے اس کے گھر میں پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات کو میں جانتی ہوں، میں پہلی تاریخ کا چاند طلوع ہوتا دیکھتی، ایک ایک کر کے اس کو گزار دیا کرتی، پورا مہینہ گزر جاتا، اے عروہ پھر دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا، میں پھر اس کی ایک ایک تاریخ کرتے کرتے سارا مہینہ پھر بیت جاتا، اے میرے پیارے بھانجے تیسرے مہینے کا چاند بھی طلوع ہو جاتا، وہ بھی اسی طرح بیت جاتا، جناب محمد کے گھر میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی، صلی اللہ علیہ وسلم چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کتنے دن، اڑائی مہینے، تین مہینے میرے پیغمبر کے گھر میں جو چولہا ہے کچھ پکانے کے لیے اس میں آگ بھی نہیں جلائی جاتی۔ دنیا کے لوگوں ہمارے چولہے جو ہیں شاید 24 گھنٹے وہ بند ہی نہیں ہوتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ پک رہا ہے، کبھی ناشتہ تیار، کبھی دوپہر کا کھانا، کبھی عصر کے بعد کا کھانا، پھر رات کا کھانا، رات کی علیحدہ قسم کی کئی ڈشیں، اور صحابہ کو اگر ہم نے پڑھا ہوتا، اس کا انکار نہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ سارا دن بھوکے رہو، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ رب نے اتنی نعمتیں کی ہیں تو خوشی کے ایام کبھی الحمدللہ کہہ کر بھی گزار لیا کریں، اللہ کا شکر بھی ادا ہمیں کرنا چاہیے، جب رب نے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں تو کبھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آ جانا چاہیے۔ اس بات کی طرف رغبت کہ صحابہ اتنے دکھوں میں رہ کر بھی، کیا ہے کسی صحابی کی بات کسی کے ذہن کے اندر کہ کبھی اس نے نماز چھوڑی ہو، کبھی کسی خیر کے کام میں کوئی صحابی پیچھے رہ گیا ہو، نام تک نہیں ملتا کسی کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے 5 وقت کے نمازی تھے اور تہجد گزار تھے۔ دکھ کتنے، صحیح بخاری کی ایک حدیث یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 70 صحابہ جن کا واقعہ آتا ہے کہ 70 صحابہ کو دشمنوں نے لے جا کر غلطی سے نبی کو دھوکہ دے کر لے جا کر سب کو شہید کر دیا، وہ 70 صحابہ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے پتہ کون تھے، ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ قاری ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کس طرح قاری تھے؟ انس فرماتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر کے سپاہی تھے، سارا دن غربت کی وجہ سے جنگلوں میں پھر کر لکڑیاں اکٹھی کرتے، بازاروں میں لے جا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کیا کرتے، جب رات ہوتی تو مصلے پہ کھڑے ہو کر لمبا لمبا قیام کرتے اور رب کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ ہم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنے کے لیے آتے۔ حضرات کتنے فکر کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ کیسے ہم چل رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سے مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی ایسے 2 دن نہیں گزرے کہ مسلسل پیغمبر نے پیٹ بھر کر کبھی جو کی روٹی بھی کھائی ہو۔ ایک مرتبہ اگر پیٹ بھر کے مل گئی ہے تو دوسرے ٹائم میں نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ آل محمد کو صرف گزارا لائق روزی دینا، کھا کر تیرا شکر ادا کر لیں، کبھی نہ ملے تو تجھے تیری یاد آ جائے۔ صرف رب کی یاد ہمیں اسی لیے نہیں آتی کہ ہمیں کبھی بھوک دیکھنی ہی نہیں پڑی۔ کوئی بندہ بھوکا رہ جائے نا تو اللہ بڑا یاد آتا ہے۔ کھانا جب ملتا ہے تو اس کا بھی ہمیں سمجھایا یہی گیا ہے کہ آپ الحمدللہ پڑھ لیا کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کوئی چیز کھا کر الحمدللہ پڑھتا ہے، کوئی چیز پی کر الحمدللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، صرف اتنے جملے سے، الحمدللہ، اللہ تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے۔ یہی چیز آج کے درس میں سمجھائی ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
جب ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے میدان کے اندر، وہ کون سا میدان ہے؟ یہ تھا کھانے کے اعتبار سے، ہمارے کھانے صحابہ کرام کے، کتنے ہم نے کھائے ایک دن میں، کتنی ڈشیں، پھر ایک وقت کے اندر کتنا کھانا نبی کے صحابہ کو پڑھ لیا۔ آئے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی واقعہ، اور ساتھ دو شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو سامنے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے، دیکھا تو عمر فاروق بھی آ رہے تھے، ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر؟ تو پہلے نبی علیہ السلام نے اپنا واقعہ بتلایا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بھوک نے بہت زیادہ تنگ کیا، اتنی بھوک لگی، میں نے ایک گھر میں پیغام بھیجا، دوسرے میں بھیجا، تیسرے میں بھیجا، میرے آقا کے 9 گھر تھے اس وقت، 9 گھروں کے اندر پیغام گیا ہے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے تو دے دو۔ 9 گھروں سے پیغمبر کے یہی پیغام آیا کہ پانی کے علاوہ اور گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اے ابوبکر، اے عمر، بھوک نے اتنا تنگ کیا، میں بیٹھ نہ سکا، میں گھر سے باہر نکلا یہ ارادہ کرتے ہوئے اپنے دوست ابوبکر کے گھر جاتا ہوں، مہمانی کے طور پہ کوئی چیز وہ پیش کر دے گا، کھا کر اپنے پیٹ کا گزارا کر لوں گا۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے گھر میں آج اسی طرح بھوک کی وجہ سے اتنا تنگ ہوا، گھر میں پیغام بھیجا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں یہ ارادہ کر کے نکلا ہوں کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتا ہوں، کوئی چیز ملے گی مہمانی کے طور پر کھا کر پیٹ کا گزارا کر لوں، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ پیارے عمر سے پوچھا تو وہ بھی یہی ارادہ لے کر نکلے، ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ اس حدیث مسلم میں سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، پیغمبر کو مختار کل کہنے والے وہ بھی اس حدیث سے مسئلہ سمجھ لیں، پیغمبر کو مشکل کشا کہنے والے وہ بھی اسی حدیث سے مسئلہ اپنا سمجھ لیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ جس پیغمبر کو رب بھوک کی وجہ سے گھر سے نکال دے، سیدنا ابوبکر صدیق اور پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بتلاؤ پوری کائنات میں سے ان سے بہتر کوئی شخصیت ہے تو اس کو پیش تو کرو۔ ایک بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، پھر ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی اتفاقاً گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے گھر بٹھایا، کھجوروں کا ایک گچھا پیش کیا، اتنے میں ابو الحیثم بھی گھر تشریف لائے، ایک بکری کو ذبح کر کے اور کھانا بنا کر میرے آقا کو بھی کھلایا، ابو بکر اور عمر کو بھی کھلایا۔ میرے آقا نے وہاں بھی یہی فرمایا تھا کہ اے عمر اور ابو بکر، اس رب کا شکریہ ادا کرو جس اللہ نے یہ کھانا ہمیں دیا ہے، خالی پیٹ گھروں سے نکالا تھا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ واپس پلٹنے سے پہلے اس نے ہمارے پیٹوں کو خوب بھر دیا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس بات کی بھی فکر رکھو، اس بات کو بھی ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ نے اس کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے کہ ابو الحیثم کے گھر سے جا کر کیوں کھایا تھا، سوال ہوگا اس کا بھی۔ حضرات، کیا ہم نے بھی کبھی سوچا کہ جو مال آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ گھر میں جو پک رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا سوال ہوگا ہم سے، پوری طرح اس کی دیکھ نظر، خیال اور پوری توجہ کرنی چاہیے اس پر کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دوسرا پہلو آپ اس کو ذرا نوٹ کرتے جائیں، لباس کے اعتبار سے دیکھیں صحابہ کرام کو، خوشی اور غمی کے ایام صحابہ پہ غم آئے تو کس انداز میں گزارے؟ اللہ کو شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ یہ تو حالت تو نے رکھی ہے تیرے ہی سپرد ہے، نماز میں کسی قسم کی کمی نہیں، روزے میں کوئی کمی نہیں۔ لباس کے میدان میں جب ہم نے دیکھا صحابہ کرام کو تو نبی کے صحابہ کچھ یوں نظر آئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی جو بڑے معروف ہیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، صرف اشارہ کرتا ہوں، معروف واقعہ ہے، سب کے ذہن میں ہوگا۔ مصعب بن عمیر آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اتنا مال تھا ان کے پاس، اتنا پیسہ تھا کہ روزانہ سوٹ تبدیل کرتے تھے۔ اس دور کے اندر جب کفن کے لیے بھی چادریں نہیں ملا کرتی تھیں، اس دور کے اندر مال اتنا ہے کہ روزانہ اپنے جسم پہ جو سوٹ پہنتے ہیں وہ اگلے دن اتار دیتے ہیں، دوسرا سوٹ روزانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا، اسلام قبول کیا تو مصعب بن عمیر کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ دکھوں کی داستان ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی، گھر والوں نے بھی نکال دیا، جو مال تھا وہ بھی چھین لیا اور کپڑے بھی اتار لیے، پھٹی پرانی چادروں کے اندر لپٹ کر میرے پیغمبر کے پاس یہ صحابی گئے۔ پھر مدینہ کی گلیوں نے اس صحابی کی اس کیفیت کو بھی دیکھا،
کہ سامنے مصعب بن عمیر آ رہے تھے۔ میرے آقا نے جب دیکھا مصعب کی طرف، 14 پیوند مصعب بن عمیر کے لباس پہ لگے ہوئے تھے، آقا دیکھ کر آنسو آ گئے کہ مصعب بن عمیر جب جاہلیت کے اندر تھا، روزانہ سوٹ تبدیل کرنے والا، اسلام میں آ کر اتنی غربت آ گئی، ایک ایک جوڑے پر 14 پیوند مختلف قسم کے لگے ہوئے، اللہ اسلام کے اندر اتنی غربت آ چکی ہے۔ پھر مصعب بن عمیر کی زندگی کے یہ ایام اسی غربت کے اندر گزرنے لگے۔ چشمے فلک نے دیکھا، بوڑھی زمین بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ مصعب بن عمیر پہ وہ وقت بھی آیا میدان جہاد کے اندر، اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ جب میدان جہاد میں مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں، شہداء کو کفن پہنائے گئے، سارے شہیدوں کو جب کفن پہنائے گئے، مصعب بن عمیر کی باری آئی، صرف ایک چادر بچی اور وہ اتنی چھوٹی تھی، جب مصعب کا چہرہ چھپایا جاتا پاؤں ننگے ہو جاتے، جب کھینچ کر پاؤں پہ کی جاتی تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ صحابہ چل کر میرے آقا کے پاس آئے کہ آقا مصعب بن عمیر کے لیے جو چادر بچی ہے اس پورا کفن نہیں آ رہا، اب کیا کیا جائے؟ امام کائنات نے جس انداز میں وہ الفاظ بیان فرمائے، لوگوں دلوں پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سنیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مصعب کے چہرے پر چادر کو ڈال دو اور پاؤں پر گھاس اکھاڑ کر گھاس کو رکھ دو، قیامت کا دن ہوگا میرا مصعب اسی طرح اٹھے گا، پاؤں پہ گھاس ہوگی، جسم پہ چادر لپٹی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کو بہترین جنت کا لباس پہنا دے گا۔ اسی طرح اس کو دفن کر دو قبر کے اندر۔ لوگوں غربت صحابہ نے تو یہاں تک بھی دیکھی، حضرات صحابہ لباس کے میدان میں جب میں نے صحابہ کو پڑھا اور اپنے لباس کو دیکھے، کتنے جوڑے ہیں ہمارے پاس، تقابل آپ خود کرتے جائیں، کتنے سوٹ ہیں، گیا گزرا آدمی بھی ہو، غریب سے غریب بھی ہو، سردیوں کا لباس علیحدہ، گرمیوں کا لباس علیحدہ، سردیوں میں استعمال کرنے والے رومال، دستی رومال اور جرابیں یہ ساری علیحدہ، سردیوں کے استعمال کرنے والے لباس، سردیوں سے بچنے والے جتنے بھی جرسی، سویٹر، کوٹ، یہ ساری چیزیں ہماری علیحدہ۔ جب صحابہ کو پڑھ کر دیکھو تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ نے اتنی ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، اس اللہ کا کبھی شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ لباس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اس قدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اور صحابی کا واقعہ لباس کے اعتبار سے، صحابیات کا سنتے جائیں۔ صحابیات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، خطبے کے اندر یہ پیغام دیا، کیا میرے صحابہ عید کا موقع آ رہا ہے، عید کی نماز ہم نے باہر میدان میں پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے، باہر پڑھیں گے۔ میرے آقا نے عورتوں کو بھی درس دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم نے بھی میدان میں آنا ہے، پردہ کر کے میدان میں آ کر تم نے بھی نماز عید ادا کرنی ہے۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی، لباس کے اعتبار سے غربت ہم بیان کر رہے ہیں صحابہ کی، ایک عورت کھڑی ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ جس عورت کے پاس پردہ کرنے کے لیے ایک چادر نہ ہو تو وہ کس طرح میدان میں آئے؟ لوگوں تڑپ جاؤ کہ صحابیات کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے کہ پردہ کر کے وہ باہر نکل سکیں، اسی طرح اپنے گھر کے اندر وہ رہتی ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے عورت، جس عورت کے پاس پردہ کرنے کے لیے ایک چادر بھی نہ ہو، وہ اپنی اس بہن سے بات کرے جس کے پاس ایک چادر ہو، ایک چادر کے اندر 2 عورتیں لپٹ کر میدان میں آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا، یہ منظر بھی سامنے آیا، تاریخ اسلام میں یہ ایک ہی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ 2 عورتیں ایک چادر کے اندر لپٹ کر آ کر نماز عید کے سجدے ادا کر رہی ہیں۔ شکر کا سجدہ پھر بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک چادر تو ایسی دے دی ہے جس میں ہم 2 بہنیں لپٹ کر آ گئی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں کہ کتنی چادریں پڑی ہیں، کتنے لباس پڑے ہیں، اور پھر بھی ننگا چہرہ لے کر بازار میں نکلتی ہیں۔ صحابیات کی سیرت کو کس نے پڑھنا ہے، کس نے اس پر عمل کرنا ہے کہ عورتوں کے پاس اتنے لباس ہونے کے باوجود وہ پردہ نہ کریں؟ تو پھر کہتے ہیں ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ سنتے جائیں کہ نبی کی صحابیات وہ کس طرح عمل کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پردے کی آیات نازل ہوئیں، آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد یہ آیت سنائی صحابہ کو کہ اللہ کا پیغام آیا ہے میرے صحابہ،
کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اپنی ازواج کو بھی کہہ دو، تمام مومن عورتوں کو بھی کہہ دو کہ آج کے بعد پردے کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، بلکہ پردہ کر کے گھر سے باہر آیا کریں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو۔ یہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ کا حکم صحابہ کو سنا دیا کہ گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو پیغام دے دو کہ آج کے بعد پردے کا حکم آ چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان عورتوں کا تذکرہ کرتی تو رحمت کی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ ان عورتوں پہ تو رحمت نازل فرما دے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عائشہ ان کے لیے رحمت کی دعا کیوں کرتی ہو؟ پھر وجہ بتلائی، میں کیوں نہ دعا کروں ان عورتوں کے لیے۔ نماز عشاء کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا، جب مردوں نے جا کر اپنے گھروں میں پیغام سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کر کے گھر سے نکلنا ہے، یہ اتنی عظیم عورتیں تھیں، پردے کے لیے کیا عمل شروع کر دیا۔ رات کو حالانکہ عشاء کے بعد سونے کا ٹائم تھا، لیکن پیغمبر کی ان صحابیات نے نیند کو چھوڑ دیا، سونا نہیں بلکہ کیا کیا، سوئی پکڑ لی، دھاگا اس میں ڈال لیا اور مختلف قسم کے ٹکڑے کپڑوں کے جو ملے ان صحابیات کو، ان کو اکٹھا کر کے ٹانکے لگا لگا کر ایک چادر تیار کرنے کے اندر ساری رات بیت گئی۔ نبی کی صحابیات جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں تو ساری کی ساری عورتیں پردوں میں لپٹ کے آتی ہیں، ساری رات چادر بنانے میں لگا دی۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس واقعہ پر ذرا غور کریں۔ ایک صحابیات کی غربت بھی ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے، 3 مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں، وہ ہمارے بھائی جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح فرما لیں۔ نمبر 2، صحابیات کی غربت ثابت ہو رہی ہے کہ گھروں میں ایک چادر بھی نہیں تھی، مختلف کپڑوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ساری رات گزار دی ٹانکے لگا لگا کر ایک چادر بنانے میں۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بات زبان مبارک سے نکلے صحابہ اور صحابیات اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے، فوراً۔ تو ہمیں بھی اسی چیز کا حکم ہے۔ محترم سامعین، لباس کے اعتبار سے صحابہ کرام کی غربت اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی چادر ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے اور اللہ کے سامنے عبادت ہو رہی ہے، ایک ہی چادر، وہی تہمد ہے، وہی کندھوں پہ چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کتنے لباس ہیں اور نماز پھر بھی نہیں ہے۔ بات آ جا کر اسی جگہ پہ کھڑی ہے کہ ہم اللہ کی کتنی کی عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کے غم اور ہمارے اوپر تو غم ہے ہی نہیں، اس لحاظ سے نہ کھانے کے اعتبار سے کوئی غم آتا ہے، نہ لباس کے اعتبار سے کوئی غم آیا۔ صحابہ پر کھانے کے اعتبار سے بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹے، لباس کے اعتبار سے بھی جسم پر ٹاٹ پہن کر بھی زندگیاں گزار دی پیغمبر کے صحابہ نے، کئی پیوند لگا کر بھی زندگیاں گزار دیں۔ بیان کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آپ اچھا لباس اتار کر پیوند لگے ہوئے لباس پہن لیں، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اتنا اچھا لباس دے دیا ہے اور اتنے زیادہ دے دیے ہیں، کبھی شکر کا سجدہ بھی ہم کر لیا کریں۔ بس یہی مقصد ہے۔ جب یہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں یقیناً، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرات، اس سے اگلا مسئلہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، غمی کے ایام مصائب کتنے ٹوٹے صحابہ کرام پر، ایک طویل موضوع ہے۔ میں اختصار کی طرف لے چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے لباس کے اعتبار سے بھی کر دیے، کھانے کے اعتبار سے بھی کر دیے۔ اگر بستر کا تذکرہ کروں، صحابہ اینٹوں کو اپنا تکیہ بنا لیتے، اپنے عصا کو وقت کے بادشاہ عمر بن خطاب جیسے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے جب سوتے ہیں تو اپنی لاٹھی کو تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، نبی کے صحابہ اور بستر کے اعتبار سے جو صحابہ پیچھے رہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو جب پڑھتے ہو وہ کچھ یوں نظر آتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، میرے آقا کے اوپر اوڑھنے والی جو رضائی ہے، اس رضائی کے اندر، اس بستر کے اندر جہاں روئی ہوتی ہے، میرے آقا نے کھجور کے پتے ڈال کر اپنا بستر تیار کیا ہوا ہے۔ جس تکیے پہ ٹیک لگا کر رات کو سوتے ہیں اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں۔ امام کائنات کا بستر اس طرح کا، اور جب بستر کی طرف دیکھا، گرمیوں کا بستر کیسا ہے، کوئی چادر نہیں، سادہ کھجوروں کی چٹائی پر میرے آقا لیٹے ہوئے۔ صحابی رسول نے جب دیکھا میرے آقا بیدار ہوئے تو جسم پر چٹائی کی نشانات پڑ چکے تھے، کہنے لگے آقا
اگر اجازت دے دیں تو کوئی نرم بستر آپ کے لیے تیار کر دیں، اتنی تنگی ہے آپ کو آرام کرنے کے اندر بھی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، اے میرے صحابہ مجھے کیا غرض اس دنیا سے، میری مثال تو اسی طرح ہے جیسے ایک مسافر چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے چند منٹ کے لیے رکتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ میں تو دنیا کے اندر صرف اسی لیے آیا ہوں، چند منٹ میرا یہاں وقفہ ہے، ٹھہرنا ہے، میری منزل تو آگے ہے، چلا جاؤں گا، کیا ضرورت ہے یہاں نرم گرم بستر تیار کرنے کی۔ حضرات ہم اپنے بستر پہ بھی ذرا نظر دوڑا لیں، ہم اپنے بستروں کو بھی دیکھ لیں، کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے ہمارے پاس کمبل ہیں، سردی کے بستر، گرمی کے بستر، چارپائیاں، پلنگ، صوفہ اور کس قسم کے بستر نام ہی شاید میں شمار نہ کر سکوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لیٹتے ہوئے کبھی سبحان اللہ بھی نہیں پڑھا، اٹھتے ہوئے کبھی الحمدللہ بھی نہیں پڑھا کہ دعا ہی پڑھ لی جائے جس رب نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ صحابہ کرام کے غم اور دکھ مصائب کے اعتبار سے صحابہ کو جسمانی طور پر تکلیفیں اتنی دی گئی، اتنی پہنچائی گئیں، ان کے تذکرے کا تو کروں تو وقت درکار ہے۔ نبی کے صحابہ مصائب کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے، اللہ کی قسم سیدنا بلال کے تذکرے تو ہم نے نہیں کیے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کوئلوں پہ لٹایا گیا ان کا تذکرہ بھی ہم نے نہیں کیا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی، جسم کے اندر میخیں گاڑ دی گئیں، وہ تذکرے تو نہیں کیے۔ ابھی پیغمبر کے صحابہ سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ساتھ مسیلمہ کذاب نے سلوک کیا، ایک ایک عضو کو کاٹ دیا گیا، اسی طرح شہادت کو قبول کر لیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ صحابہ کو جسمانی طور پر جو تکلیفیں پہنچائی گئی، مصعب بن عمیر کے تذکرے اس طرح تو نہیں کیے، سعد بن معاذ کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ اتنے دکھ، اتنے غم پیغمبر کے صحابہ کو پہنچے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سعد بن معاذ پتہ کون صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، اتنے غم، اتنے دکھ پیغمبر کے ان صحابہ کو پہنچے۔ میدان خندق ہے، خندق کا میدان، خندق کھودی جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں 25-26 دن یہ خندق کھودی جا رہی، وقت لگ گیا۔ اس میدان کے اندر بھی دنیا آج تک جانتی ہے اللہ کے نبی کو بھوک کتنی لگی، نبی کے صحابہ کو کس طرح بھوک نے ستایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے، 25-26 دن یہ کام کیا، پھر محاصرہ ہو گیا۔ بنو قریظہ قبیلہ جس نے مقابلہ آ کر کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، کافر وہ خندق جو ہے وہ کراس ہی نہیں کر سکے، تیر چلتے رہے دور کھڑے ہو کر۔ سعد بن معاذ پیغمبر کا وہ صحابی ہے کہ پتھر باندھ باندھ کر یہ کام کیا، ایک مخالفین کا تیر آیا، اکحل رگ کے اندر لگ گیا۔ اکحل رگ وہ ہوتی ہے جو بازو کے اوپر گردن کے نیچے، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس رگ میں لگا۔ سعد بن معاذ کی وہ رگ کٹ گئی، خون بہنے لگا، اتنا خون بہ گیا، میرے آقا علاج کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اسی طرح علاج کے سارے طریقے استعمال کر لیے، خون بند نہیں ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ میرے اس پیارے صحابی کا خیمہ مسجد نبوی کے صحن میں لگا دو تاکہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کر اپنے پیارے کو دیکھتا رہوں، اور اس کے لیے علاج کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا گیا۔ دنیا کے لوگوں ذرا سننا اس واقعہ کو، اسلام کی خاطر پیغمبر کے صحابہ جسمانی طور پر بھی بڑے دکھ اٹھائے، اس انداز میں کہ نبی علیہ السلام بار بار آ رہے ہیں، خون بند ہی نہیں ہو رہا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، مسجد نبوی کے اندر خون ہی خون ہو گیا۔ کھڑے ہوئے پاس صحابہ نے یہ بات کہہ دی، لگتا ہے کہ سعد کی آج موت واقعہ ہو جائے گی، اتنا خون ایک بندے سے بہہ گیا ہے، اس سے زیادہ خون تو انسان میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ جب پیارے سعد کے کانوں میں پڑے، سعد کو بڑا دکھ پہنچا، کیا کیا خیال گزرے ہوں گے کہ اللہ اتنی تنگی اٹھا کر ہم نے خندق کھودی، اتنی بھوک برداشت کر کے خندق کھودی، تیرے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ قبیلہ سامنے نہ آیا، اسی طرح بچ کر نکل گیا۔ سعد نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اے اللہ
جب تک بنو قریظہ کی تباہی سعد اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اللہ مجھے موت نہ دینا، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک بنو قریظہ کی تباہی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ اللہ کی قسم چشم فلک نے دیکھا، دنیا گواہ ہے۔ یہ الفاظ سعد کی زبان سے نکل ہی رہے تھے، اسی وقت خون بند ہو گیا، اسی وقت خون بند ہو گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت اٹھ کر چلنے لگے، ٹھیک ہو گئے۔ 1 مہینے کا عرصہ گزرا، مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کیا، وہ قبیلہ پکڑا گیا۔ سارا قبیلہ بنو قریظہ جو تھا نا، جو خندق کے میدان میں سامنے آیا، وہ سارے پکڑے گئے۔ سارے بھی کس طرح پکڑے گئے؟ مرد بھی پکڑے گئے، عورتیں بھی پکڑی گئیں، ان کے بچوں کو بھی پکڑ لیا گیا، اور ان کے جانور جو تھے وہ بھی سارے پکڑ کر مسلمان لے آئے۔ اب فیصلہ کرنا اس قبیلے کا کیا فیصلہ ہوگا۔ سارا قبیلہ پکڑا ہوا ہے، کیونکہ فیصلہ اسی طرح ہوتا تھا کہ یا تو بدلے میں مسلمانوں کو چھڑایا جاتا اور ان کے بندے بھی چھوڑ دیے جاتے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا، یا ان کو غلام بنا لیا جاتا، یا کوئی ان سے کام کروا لیا جاتا۔ یہ سارے طریقے چلتے تھے۔ اب اس قبیلے کا فیصلہ کیا کیا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو قریظہ کے سرداروں سے پوچھ لو کہ کیا چاہتے ہو، جس طرح وہ کہیں گے ہم اس طرح مان لیتے ہیں۔ سرداروں سے پوچھا گیا، سرداروں نے کہا اللہ کا کرنا دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ قبول ہے، سعد فیصلہ کر دے ہمارے بارے میں وہ ہمیں قبول ہے۔ سیدنا سعد کو بات بتلائی گئی کہ سعد آپ فیصلہ کر دیں ان کے بارے میں جو چاہتے ہو۔ سعد کو ساری پچھلی باتیں یاد آ گئی جو 1 مہینہ پہلے کی تھی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ سعد نے فیصلہ سنایا، ڈنکے کی چوٹ پہ سنایا۔ سعد کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، میرا فیصلہ یہ ہے، بنو قریظہ کے جوانوں کی گردنوں کو اڑا دو، ان کے بچوں کو غلام بنا لو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے رکھو اپنے گھروں کے اندر، جتنے جانور پکڑ کے لائے ہو سارے کے سارے مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر لو۔ سعد نے جب یہ فیصلہ سنایا، رب نے جبریل کو آسمان سے بھیج دیا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو پیغام سنا دو۔ کیا پیغام ہے؟ جبریل پیغام لے کر آئے کہ آقا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین پر سعد نے فیصلہ کیا ہے، عرش عظیم پر رب کا بھی یہی فیصلہ ہے، اڑا دو ان کے جوانوں کی گردنوں کو۔ سعد اتنے عظیم صحابی ہیں، گردنیں اڑائی گئی، جوانوں کی، بچوں کو غلام بنا لیا گیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، مال کو تقسیم کر لیا گیا۔ جب یہ تباہی سعد نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی، اس کا پاؤں جو ہے وہ سعد کی اسی رگ میں لگا، خون پھر چلنے لگا، خون چلتے چلتے سیدنا سعد کی روح پرواز کر گئی۔ سعد کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے شہادت بھی دے دی، اور دعا کو قبول کر کے رہتی دنیا تک یہ ثابت بھی کر دیا، لوگوں اس طرح کے دکھوں پر اگر صبر کر لیا جائے تو رب دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ دین کی خاطر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لیا جائے، بے صبری نہ کی جائے، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سعد کی جب موت واقعہ ہوئی، پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو کتنا عظیم بندہ آج دنیا سے اٹھ گیا ہے، جب اس کی روح پرواز کی ہے اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، پتہ کتنا عظیم صحابی ہے، اس کا جنازہ اٹھایا گیا، فرشتوں نے پیغمبر کے صحابی کا جنازہ اٹھایا۔ آقا خود فرماتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد اے میرے صحابہ تمہیں کیا خبر، آج کتنا عظیم بندہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ یہ وہ عظیم میرا صحابی ہے کہ پیغمبر فرماتے جب میں جنازہ پڑھانے لگا، اللہ کے 70,000 فرشتے رب کے سامنے تھے، اللہ اجازت دے دے زمین پہ جانے کی، آج دل کرتا ہے تیرے بندے سعد کا جنازہ پڑھنے کو۔ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے اتر آئے، پیغمبر نے خود قبر میں اتارا، بعد میں دعا کی اور فرمایا لوگوں دعا کرو سعد کی قبر کو اللہ حد نگاہ تک وسیع فرما دے۔ حد نگاہ تک قبر کو بھی وسیع فرمایا گیا۔ یہ تھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، دین کی خاطر دکھوں کو برداشت کیا ہے۔ صحابہ پہ اگر خوشی کے ایام آئے وہ کس طرح گزارے، لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ صرف ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا؟ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کا واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ہندہ نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے موقع پر ان کے خامد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسی موقع پہ مسلمان ہوئے۔ 8 ہجری کا واقعہ، جب مکہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تو اس موقع کی بات ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہو گئے، بعد میں
ہندا جو ہے وہ آئی اپنے خامد ابو سفیان کے پاس، آ کر کہتی ہے کہ اے ابو سفیان، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں، آپ میرے ساتھ چلیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو سیدنا ابو سفیان کہنے لگے میں آپ کو پیغمبر کے پاس نہیں لے کر جا سکتا، اس لیے کہ تو نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھیجا تو نے چبایا ہے، میں آقا کے سامنے تجھے لے کر نہیں جا سکتا، انکار کر دیا۔ ہندا خود کوشش کر کے نبی کے پاس پہنچی، صحابہ کی خوشیاں کیسے گزری ذرا توجہ کرنا۔ جب ہندا پیغمبر کے پاس گئی ہے، جا کر کہا کہ آقا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میرے آقا نے پہلا سوال یہ کیا، اے ہندا آج کس چیز نے مجبور کیا ہے تجھے کہ کلمہ پڑھ لے؟ تو نے تو بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں مسلمانوں پر، آج کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ ہندا کا جواب سنیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ہندا کہنے لگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں مکہ کے اندر اس نظریے سے آئی تھی، یہ سوچ کر آئی تھی کہ آج مسلمان فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آج ان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ میں آئی اس لیے تھی کہ چھپ کر نبی کے صحابہ کو دیکھوں گی آج یہ خوشی کا جشن کیسے مناتے ہیں، ان کے خوشی کا جشن کیسا ہوگا، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری رات بیٹھ کر دیکھتی رہی آپ کے صحابہ کو کیسے پایا، میں ساری رات دیکھا، کوئی رکوع کے اندر آنسو بہا رہا ہے، کوئی سجدے کے اندر رو رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ نبی کے صحابہ جن کے خوشی کا دن بھی اس طرح گزرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، سجدے میں پڑھ کے، رکوع میں جا کے رو رو کر اپنے ساری رات گزار دیں، یہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میں مجبور ہو گئی کہ یہ کلمہ پڑھ کر میں بھی انہی کی صفوں میں داخل ہو جاتی ہوں۔ لوگوں، صحابہ کی خوشیاں اس انداز میں گزرا کرتی تھی کہ اگر خوشی کا دن ہے، فتح مکہ کتنا خوشی کا دن ہے، مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو طاقت مل گئی، اور صحابہ نے دن وہ بھی گزارا تو رکوع اور سجدوں میں ساری رات گزارا۔ ہم تو 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں آتے۔ حضرات، جب یہ ہماری حالت قرآن نے بیان کی ہے کہ نعمتیں کھا کھا کر شکر ادا نہیں کرتے، تکلیف ذرا برابر آ جائے یہ صبر نہیں کرتے، پھر قرآن نے پتہ مجھے اور آپ کو کیا کہا ہے؟ بے صبری کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو رب کے قرآن نے علی الاعلان کہہ دیا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گندے لوگ ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لمحہ فکریہ بنایا ہے وہ یہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، والعادیات ضبحا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے نا، اس پہ ذرا غور کریں کہ جو نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ فرماتے یہ جانوروں سے بھی گندے۔ نام لے کر رب نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا، دعوت فکر دی کہ اے مسلمانوں تم سیدھے ہو جاؤ۔ کیا فکر ہے؟ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی، کس بات کی؟ اللہ کہتے ہیں مجھے گھوڑے کے دوڑنے کی قسم، وہ گھوڑا دوڑتا ہے، پاؤں سے آواز آتی ہے، مجھے اس آواز کی قسم، زمین پہ پاؤں لگتے ہیں، مٹی کی دھول اڑتی ہے، رب کہتا مٹی کی دھول کی قسم، پاؤں اس کے پتھروں پہ لگے، آگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاڑیاں نکلی، رب نے اس کی بھی قسم اٹھائی، میدان جہاد میں گھوڑا اترا، صبح کے ٹائم کی بھی قسم اٹھائی۔ اللہ تو نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسمیں کس لیے اٹھائی؟ تو نے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ اتنا عظیم رب ہو کر گھوڑے کے پاؤں کی قسم، دوڑنے کی قسم، آواز کی قسم، مٹی کی دھول کی قسم، آگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاریوں کی قسم اللہ کس لیے اٹھائی؟ رب کہتا اگلا منظر پڑھ کر دیکھو، پوری آیت کی، پوری سورت کی تفسیر کو پڑھ کر دیکھو، میں نے قسمیں کس کی اٹھائی؟ یہ وہ گھوڑا تھا جو ایک مالک نے پالا اور دانہ دن کا اس کو ڈالا، 4-5 مہینے اس کی پرورش کی، جہاد کے سارے گر سمجھا دیے، اور پھر میدان جہاد گرم ہوا، کافر کے سامنے مد مقابل میں آنا پڑا، اس مالک نے اپنے گھوڑے کے لگام کو سیدھا کیا، تھپکی دی، گھوڑا چل پڑا، حالانکہ گھوڑے کو یہ علم تھا کہ جب میدان جہاد میں اتروں گا مد مقابل کے تیر آئیں گے، بارشوں کی طرح برسیں گے، میں خود بھی مر جاؤں گا، میرا سوار بھی شہید ہو جائے گا،
گھوڑا اس بات کا علم رکھتا تھا کیونکہ ٹریننگ یافتہ تھا، وہ گھوڑا موت کی بازی لگانے کے لیے جب دوڑ پڑا، اللہ کہتے ہیں کہ جانتے ہوئے موت کو قبول کر گیا کہ جب یہ مالک کی فرما برداری میں دوڑ رہا تھا، 4-5 مہینے مالک کے گھر سے کھایا تھا، موت کی بازی لگانے کے لیے جب یہ دوڑا، عرش عظیم سے آواز آتی ہے، یہ اتنا پیارا لگا کہ مالک کی فرما برداری میں دوڑا، میں نے اس کے دوڑنے کی قسم بھی اٹھائی، میں نے اس کے پاؤں سے آنے والی آواز کی قسم بھی اٹھائی، میں نے اڑنے والی دھول کی قسم بھی اٹھائی، میں نے اس ٹائم کی قسم بھی اٹھائی، اس لیے کہ یہ مالک کی فرما برداری میں دوڑا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پتہ کیا کہا، ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان ایک تو ہی ایسا ہے کہ ساری عمر اپنے رب کا کھاتا ہے اور پھر بھی ناشکری ہی کرتا ہے۔ گھوڑا موت کی بازی لگا گیا، اے بندے کہ تو ہی بچا اپنے مالک کی نافرمانی کے لیے، کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دکھ کی تو بات ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، لباس کا اعتبار ہو، کھانے کا اعتبار ہو، مصائب کا اعتبار ہو، جسمانی تکالیف ہو، کوئی مرضی آپ میدان لے لیں، خوشی اور غمی نبی کے صحابہ سے ہماری مختلف نظر آتی ہے۔ حضرات اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھ کر نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔